سوچئے ایک شخص نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ کیا اور حج بھی کیا، لیکن قیامت کے دن اچانک اس کی نیکیاں دوسروں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے اور بالآخر وہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2581 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا سب سے مفلس غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، امت کا غریب تو وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے میرے صحابہ، میری امت کا سب سے مفلس شخص، سب سے غریب اور کنگال شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ، صدقہ خیرات اور حج لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو پھر اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائے گی، تقسیم کر دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا سب سے غریب اور کنگال اور مفلس شخص ہے کہ جو اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے باوجود وہ نیکیاں لوگوں کو دینا پڑے گی اور پھر ان کے گناہ لے کر وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو ذرا سوچئے، ہو سکتا ہے کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہوں، ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہوں، ذکر و اذکار کرتے ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہوں، ہم نے عمرے بھی کیے ہوں، حج بھی کیے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے لوگوں کے مال ہڑپ کیے ہوں گے، ہم نے لوگوں کو تنگ کیا ہوگا، ان کی غیبتیں کی ہوگی، چغلیاں کی ہوگی، لوگوں کو ناجائز ہم نے تنگ کیا ہوگا، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی وہ نمازوں اور تہجدوں اور صدقہ و خیرات کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ ان لوگوں میں تقسیم کرنی پڑے اور بالآخر ان کے گناہ لے کر ہمیں بھی کہیں جہنم کے اندر نہ جانا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔